پھر وہ قوم اپنے رہبروں کو بھول جاتی ہے، وہ اپنا صحیح راستہ چن نہیں پاتی، صحیح راستے پر چل نہیں پاتی، مسائل کے اندر الجھ کر رہ جاتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی حدیث کی بنا پر، کبھی کسی آیت کی بنا پر الجھے ہوئے ہیں مسلمان۔ حضرات محترم، یہ چیز تاریخ کا یاد نہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہ کرنا، قرآن مقدس کو نہ سمجھنا، احادیث طیبہ کو نہ سمجھنا، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھتے ہیں، جب ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، قرآن مقدس کے احکام کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور ذہنوں سے یہ فکر نکل جاتی ہے کہ ہم کس دین پر باقی رہیں گے یا ہماری اولاد کس دین پر باقی رہے گی۔ یہ فکر جب ذہنوں سے نکل جاتی ہے تو میرے بھائی پھر کوئی یہودی ہو جاتا ہے، کوئی عیسائی ہو جاتا ہے، کوئی غیر ایمان کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے، کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی کسی فلمی اسٹار کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی رہبر اور لیڈر کو اپنا آئیڈیل بنا کر پھر زندگی گزارتا ہے، حالانکہ وہ زندگی نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ زندگی وہی کامیاب ہے جو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس نے اپنا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اس پر زندگی گزارنے کا تہیہ کیا اور زندگی گزار رہا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے وہ فکریں آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی کہ آیا ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ وہ فکریں ہم نے اپنے ذہنوں سے، گھروں سے نکال دی کہ ہماری اولاد یا ہمارے گھر والے کس دین پر باقی رہیں گے، کس شریعت کو اپنائیں گے، کس پر عمل کریں گے، کس طریقے کو اپنائیں گے، کسے اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ اس چیز کو ذہنوں سے نکال دیا۔ یہ فکر تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس فکر کو انہوں نے ان کے سامنے اپنی کڑن پر رکھا۔ چنانچہ جب فکر نکلی اور انسان فکروں سے اپنے آپ کو انسان نے خالی کر لیا، اللہ کے دین کی فکر کو نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی فکر کو نکالا، شریعت کو نکالا، آج دیکھ لیں کیسی کیسی فکریں لاحق ہو جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو کس طریقے سے رسومات کو ادا کیا جائے گا، کس طریقے سے جو ہے رسمیں نبھائی جائیں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف شادیاں کی جائیں گی۔ کہیں اسٹینڈنگ کھانے ہیں تو کہیں جہیز پر لڑائیاں، کہیں جوتی چرائی پر لڑائیاں، کبھی اور سلامی پر لڑائیاں، الگ الگ قسمیں۔ جب شریعت سے ہٹو گے تو پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ آج پورے عالم پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، جہاں جہاں جس جگہ پر شریعت کو پامال کیا گیا اور شریعت کو چھوڑا گیا، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا گیا، اللہ کے فرمان کو چھوڑا گیا، صحابہ کے طریقے سے ہٹے، تباہیاں بربادیاں آ گئی۔ وہ فکر بغداد کے مسلمانوں کے اندر سے نکلی
تو اللہ رب العزت نے تاتاریوں کی شکل میں عذاب بھیج دیا، مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، 18 لاکھ مسلمانوں کو کاٹا گیا، ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کیا گیا، پورا بغداد لہو لہان ہو گیا، خون کی چھینٹوں سے رنگ گیا، نالیاں خون بہا رہی تھی، جس طریقے سے تیز بارش تیز دھار کے ساتھ نالیوں میں چلتی ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ اور جب پانی ان کتابوں کے اندر گھسا ہے، جن کتابوں کو تاتاریوں نے لے کر دریائے دجلہ کو پاٹا تھا، وہ دریائے دجلہ جو پانی بن کر چل رہا تھا، اب 1 مہینے تک حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 1 مہینے تک سیاہی بن کر چلتا رہا، کسی لکھنے والے کو سیاہی کی ضرورت نہ پڑا۔ وجہ کیا بنی؟ دین کی فکر نکلی۔ وجہ کیا بنی؟ شریعت کی فکر نکلی۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا، صحابہ کے طریقے سے ہٹے، ورنہ وہی لوگ حکومت کرنے والے تھے، وہی لوگ بادشاہ کرنے والے تھے، وہی لوگ کامیاب تھے، لیکن جب انہوں نے شریعت کو پامال کیا، فکریں نکال دی، پھر وہی تباہ و برباد اللہ نے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے رشید الدین جو جمال الدین مرحوم کا بیٹا ہے، اس بیٹے کو وہی اڑن دی جو باپ کے اندر تھی، اور اس اڑن کو لے کر یہ بغداد میں آیا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جشن منایا جا رہا ہے، شہزادے کے تاج پوشی ہونی ہے، اور شہزادہ تمام کے تمام تاتاری اور چغتائی جو ہے جشن منانے میں مشغول ہے۔ 1 مہینے تک یہ جشن چلے گا، شہزادہ اپنے جشن میں مشغول ہے، ادھر شیخ رشید الدین اندر بغداد میں داخل ہوا ہے۔ پیادے اور سپاہیوں سے کہا کہ مجھے تمہارے بادشاہ سے، تمہارے جو ہے حاکم سے اور چغتائی شہزادے سے ملنا ہے، مجھے کچھ ان سے گفتگو کرنی ہے۔ سپاہیوں نے منع کر دیا کہ تم نہ ملو تو اچھا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی برا حال کر دیا جائے۔ شیخ رشید الدین اس محل سے تھوڑی دوری پر ٹھہرا ہے، ایک درخت کے نیچے آسمان کو اپنی چھت بنایا اور زمین کو فرش بنایا، 1 مہینے تک یہاں ٹھہرا رہا۔ مورخ نے نہیں لکھا کہ 1 مہینے تک رشید الدین نے کیا کھایا کیا پیا، واللہ عالم، لیکن 1 مہینے تک اس فکر اور قرآن کو لیے ہوئے اس درخت کے نیچے پڑا رہا۔ ایک دن خیال آیا، کافی دن ہو گئے